انہی کے سرور عالم میں بھی پیار کرتے ہیں، اور قسم خدا کی میرے مصطفیٰ کے دیوانے بغیر کشتی سمندر کو پار کرتے ہیں، قسم خدا کی میرے مصطفیٰ کے دیوانے، قسم خدا کی میرے مصطفیٰ کے دیوانے بغیر کشتی سمندر کو پار کرتے ہیں۔ ہمارے بھارت جو فہرست ہے بہت طویل فہرست ہے، بہت لمبی فہرست ہے، اس لیے میں زیادہ وقت آپ لوگوں کا ضائع نہ کرتے ہوئے میں سیدھے پھر میں ایک مقرر تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میری دوستو ہمت کر رہا ہوں، حضرت علامہ مولانا مفتی نذر الاسلام صاحب قاسمی الظہیری دامت برکاتہم العالیہ امام و خطیب جامع مسجد مریٹھا سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کو نوازیں۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دو، مطلب کہ بولے سبحان اللہ، اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دو، غفلت میں پڑے سوئے ہیں ان کو بھی جگہ دو، اگر چاہو تو تم اسلام کے پرچم کو اٹھا کر تم قطرہ شبنم کو بھی دریا میں على أهل بيته وهي مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر علماء کرام، معزز قرب و جوار کے باشندگان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اتنی نعمتیں جس کا ایک انسان شمار نہیں کر سکتا ہے، اگر گننا چاہے تو وہ گن نہیں سکتا۔ لامحدود نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے، لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہوگی اور آپ اس بات کو بہتر طریقے سے جانتے اور سمجھتے ہوں گے اور اس بات سے واقف ہوں گے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سبوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ہمارے سماج میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں، گاؤں دیہات میں، قریہ اور شہر میں ایک انسان ہے جس کے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں۔ وہ انسان ہر طریقے سے اپنی زندگی کو پرعیش سمجھتا ہے، اس انسان کی زندگی میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، کار ہے، کوٹھری ہے، بنگلے ہیں، بینک بیلنس ہے، حتیٰ کہ زندگی گزارنے کے جو لوازمات ہونی چاہیے اس انسان کے پاس موجود ہے، اور اس انسان کی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے اور وہ گزارتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اسی انسان کے پاس جس کے پاس زندگی گزارنے کی کوئی کمی نہیں ہے، بہت ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن اس انسان کی جھولی میں اللہ رب العزت نے ایک نعمت اگر نہیں دیا ہو، اور اگر اس کے پاس ایک نعمت نہیں ہے، ساری نعمتیں موجود ہیں، اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ ان کو مرتے دم تک کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑ سکتی ہے، اتنی ساری نعمتیں اس انسان کے پاس موجود ہے، لیکن اگر اس کی جھولی میں ایک نعمت نہیں ہے، صرف ایک نعمت، تو وہ آدمی اپنے آپ کو مکمل خیال نہیں کرتا ہے، وہ آدمی اپنے آپ کو پور نہیں سمجھتا ہے، وہ آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میری جھولی خالی ہے، میں نامکمل ہوں، میں مکمل انسان نہیں ہوں، اس آدمی کی سمجھ میں بات نہیں آ پاتی ہے۔ لیکن آپ کو بتا دوں، اسی علاقے میں، اسی محلے میں، اسی سماج میں، اسی گاؤں میں، اسی دیہات میں، اسی شہر میں، اسی علاقے میں، اسی سماج میں ایک انسان ہے جس کے پاس اتنی ساری نعمتیں نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے جو رزق متعین ہے اور مقدر ہے
بس وہی رزق کو لے کر کے زندگی گزر رہی ہے اور گزار رہی ہے. اس کے پاس کار نہیں ہے, کوٹری نہیں ہے, بنگلے نہیں ہے, بینک بیلنس نہیں ہے, حتیٰ کہ اس انسان کے پاس بہت کم نعمت ہے, لیکن اس انسان کے پاس ایک نعمت ہے, ایک نعمت. تو آدمی اپنے آپ کو مکمل خیال کرتا ہے. وہ آدمی سمجھتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے. وہ آدمی کوئی کمی محسوس نہیں کرتا. وہ آدمی اپنے آپ کو پر سمجھتا ہے. آپ یہ سوچتے ہوں گے اور فکر کر رہے ہوں گے کہ آخر ایک انسان ہے گاؤں کے اندر, محلے کے اندر, جس کے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں لیکن ایک نعمت نہیں ہے, تو وہ اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھ رہا ہے. لیکن ایک انسان ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور لیکن ایک نعمت ہے, تو آدمی اپنے آپ کو مکمل خیال کرتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا, آپ نے کبھی سوچا, آپ نے کبھی سمجھا, آپ نے اس بات کو ذہن لگایا کہ آخر وہ کیا نعمت ہے, آخر وہ کون سی دولت ہے؟ میرے محترم, اس پنڈال کے نیچے کلیجے پر ہاتھ رکھیے اور یہ فیصلہ کیجئے اللہ کے حضور میں وہ نعمت اولاد کی نعمت ہے یا نہیں ہے. آپ کا دل گواہ دے گا وہ اولاد ہے, وہ اولاد جس کے پاس اگر ہوتی ہے تو وہ آدمی اپنے آپ کو مکمل سمجھتا ہے. میں مکمل ہوں, میری جھولی پر ہے, میں بڑھاپے کا سہارا میرے پاس موجود ہے. لیکن ایک انسان ہے جس کے پاس ساری دولتیں ہیں لیکن اسی اولاد کو حاصل کرنے کے لیے دروں کے دروں کا چکر لگتا ہے, مزارات کا چکر لگتا ہے, دعا علاج اور معالجہ ہوتا ہے. ایک اولاد, ایک نعمت کو پانے کے لیے آپ کا دل گواہ دے گا. لیکن ایک انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, بس ایک اولاد ہے, بچہ ہے, اس کی جھولی میں ایک بیٹا ہے, ایک بیٹی ہے, اپنے آپ کو مکمل سمجھتا ہے. یہ سماج کی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اگر حقیقت نہیں ہے تو آپ کہیے یہ سماج کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اب آئیے, جب اس سماج کی یہ بہت بڑی حقیقت ہے اور ویسے بھی ایک اولاد, ایک بیٹی, ایک بیٹا سب سے بڑی دولت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے, کلیجے پر ہاتھ رکھیے اور یہ آج فیصلہ کیجئے اور یہ طے کیجئے اور یہ سمجھیے اور یہ سوچئے کیا آج وہ نعمت, وہ گلاب, وہ پھول, وہ اس سے عظیم نعمت کیوں آج ہم صحیح تربیت دے رہے ہیں, صحیح پرورش کر رہے ہیں, صحیح انتظام کیے ہیں. آج وہ نعمت جو بہت بڑی نعمت ہے, کیا اس کے پڑھانے کا, اس کے سلیقے کا, اس کے انتظام کا, اس کے تربیت کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں؟ میرے محترم, ہمارا علاقہ, ہمارا سماج بالکل جاہل ہے, اس میں ایک ذرہ برابر بھی محنت نہیں ہے. اولاد اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت کی آپ پرورش کس انداز میں کر رہے ہیں اور کس طریقے سے اس کی پرورش کرتے ہیں, آپ نے کبھی سوچا, آپ نے کبھی غور نہیں کیا. آج میں یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج اس وقت اولاد کے بگڑنے میں, بچوں کے بگڑنے میں اور بچوں کے خراب ہونے میں اور بچوں کے بے حس اور بے ضمیر ہونے میں اور بچوں کے بےہودہ اور بدتمیز ہونے میں اگر اس وقت آج کسی نے سب سے بڑا رول ادا کیا ہے اور اگر کسی کا سب سے بڑا کردار ہے تو معاشرے اور سماج اور علاقے میں وہ ایک ماں کا ہے, وہ ایک بیٹی کا ہے, وہ ایک بہن کا ہے, وہ ایک بیوی کا ہے. آج بچوں کے بگڑنے میں ماں سے بڑا رول کسی نے نہیں ادا کیا. یہ سماج کی ایک حقیقت ہے, یہ اس معاشرے اور بگڑے ہوئے حالات کا ایک نچوڑ ہے کہ اولاد اور بچوں کے بگڑنے میں سب سے بڑا رول آج اگر کسی نے ادا کیا ہے تو وہ ایک ماں نے ادا کیا ہے. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے وہ اولاد معاشرے کو جہاں سے یہ میٹیریل حاصل ہو رہا ہے, جہاں سے سماج کے اندر یہ بچے آ رہے ہیں اور جہاں سے یہ بچے پل رہے ہیں, جہاں سے سماج کو میٹیریل حاصل ہو رہا ہے, اللہ کی قسم, خدا کی قسم, وہ گود اجڑ گئی ہے, وہ گود سونی ہو چکی ہے. آج ماں کی زندگی میں قرآن نہیں ہے, ماں کی زندگی میں حدیث نہیں ہے, ماں کی زندگی میں رسول کی تعلیمات نہیں ہے. آج مائیں جاہل ہیں, جہاں سے بچہ سماج کے اندر آ رہا ہے, سماج کو جہاں سے میٹیریل پہنچ رہا ہے, جہاں سے بچہ نکل رہا ہے, آج وہ
गोद उछल गई है, वो गोद सोनी हो चुकी है, वो गोद चारी है। वो माँ को ये तमीज नहीं है कि चोरी का माल खाना चाहिए या नहीं चाहिए। उन माँ को ये तमीज नहीं है, उन माँ को हलाल और हराम का फर्क नहीं है। उन माँ की जिंदगी में नमाज नहीं है, उन माँ की जिंदगी में रसूल की तालीमात नहीं है, उन माँ की जिंदगी में कुरान के औरात नहीं है, कुरान की हिदायत नहीं है। आज उन माँ की गोद उजड़ चुकी है, वो माँ बेबस हो चुकी है, वो माँ मजबूर और लाचार हो चुकी है। मेरे मोहतरम, क्या आप इस बात का रोना नहीं रोते हैं? हमारा इलाका, हमारा मोहल्ला, हमारा समाज इस बात का रोना नहीं रोता है कि हम ये नहीं कहते हैं कि फला का बेटा चोर निकल गया, फला का बेटा डाकू निकल गया। हम ये बात नहीं कहते हैं कि जुम्मन चचा के लड़का और उनका पोता और जुमराती साहब के लड़का चोर निकल गया, डाकू निकल गया। अरे मियाँ, जुम्मन साहब और जुमराती मियाँ जो है नमाजी भी है, हाजी भी है, रोजादार भी है, पंज वक्ता नमाजी है, तब फला का बेटा चोर कैसे निकल जाता है? फला का बेटा डाकू कैसे निकल जाता है? सानी कैसे बन जाता है? मेरे मोहतरम, इसकी वजह को आपने नहीं समझा, इसको हमने नहीं समझा। जुम्मन साहब नमाजी हैं, हाजी हैं, जुमराती मियाँ नमाजी हैं, हाजी हैं, लेकिन समाज के अंदर जहाँ से बच्चा निकल रहा है, जिस कोख में बच्चा पल रहा है, जिस छाती से बच्चा 2.5 साल दूध पीता है, जिस पेट में बच्चा 9 महीना पलता है, वो गोद उजड़ चुकी है, वो गोद सोनी हो चुकी है। उस गोद में कुछ भी नहीं है, वो गोद खाली है, वो गोद खाली है। आज माओ के गोद उजड़ चुके, यही वजह है कि बच्चे लाचार पैदा हो रहे हैं। समाज को अच्छा बच्चा नहीं मिल रहा है, मटेरियल जहाँ से हासिल हो रहा है, समाज को मटेरियल जहाँ से मिल रहा है, वो मटेरियल सही जगह से नहीं आ पा रही है। ये हकीकत है, तभी तो हम इस बात का रोना रोते हैं। हमारा मोहल्ला इस बात का रोना नहीं रोता है, हमारा इलाका इस बात का रोना नहीं रोता है कि हल्की सी ये हकीकत आपसे छुपी है। हल्की सी आम का महीना है, आम के महीने में हल्की सी आंधी चलती है, हवा चलती है, बच्चा बोलता है, एक छोटा सा बच्चा है, अपनी अम्मा से कहता है, अम्मा रे झोला दे। कहाँ है रे बेटा, कहाँ है रे बेटा? बेटा कहता है, हवा चल रही है, आम छुन के लाएंगे, आम तोड़ के लाएंगे, अम्मा अचार बनाएंगी, अम्मा चटनी बनाएंगी। मेरे मोहतरम, ये समाज के अंदर नहीं होता है। अरे तभी तो जिसके पास बागात के बागात होते हैं, पेड़ के पेड़ होते हैं, ये हकीकत है या नहीं है? जिसके पास हजारों गाछ हो, आम के हो, महीना खत्म हो जाएगा, सीजन खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके घर में अचार का एक भी आम नहीं मिलेगा। लेकिन जिसके पास एक भी पेड़ नहीं है, एक भी गाछी नहीं है, उसके घर में वक्त से पहले 10-10 बुनियाद अचार तैयार है। छोटा छोटा बच्चा है, हवा चलती है, अम्मा से झोला मांगती है, अम्मा झोला देती है, बच्चा आम तोड़ के लाता है, अम्मा मना नहीं करती है, अरे हमारे पास तो पेड़ नहीं है, हमारे पास तो गाछ नहीं है, आम कहाँ से लाओगे? बच्चा कहता है, अरे वाह रे वाह मुसलमान, अरे वाह रे मेरी अम्मा। वो बच्चा सुबह सुबह दूसरे के पेड़ से आम तोड़ करके लाता है। माशाअल्लाह, वक्त से पहले अम्मा अचार भी बना लेती है, चटनी भी बना लेती है, और उसी का अब्बा भी खा रहे हैं, अम्मा भी खा रही है। और माशाअल्लाह, अगर मुअज्जिन साहब और इमाम साहब की दावत हो गई और खाने की बारी आ गई, तो इमाम साहब को भी खाना जा रहा है, और वही अचार इमाम साहब को जा रहा है। शाम के वक्त जब बच्चा के पेट में दर्द होता है, तो वो माँ दौड़ती हुई मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचती है, इमाम साहब जरा दम कर दीजिए, उस कम वक्त को पता नहीं है तूने इमाम साहब को खाने में चोरी के माल का अचार खिलाया है। इमाम साहब के बिस्मिल्लाह में असर होगा, इमाम साहब के बिस्मिल्लाह में असर होगा। इमाम साहब चोरी के माल का चटनी खा रहे हैं, अचार का चटनी खा रहे हैं, कहां से इमाम साहब के बिस्मिल्लाह में असर होगा? जी, ये हमारा समाज है, ये हमारा इलाका है, ये हमारा मोहल्ला है। इसलिए मैं अपनी माँ से, बहनों से, बेटियों से बस आज के इस जलसे से एक पैगाम देना चाहूंगा कि मेरी माँ, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, जो गलतियां हो चुकी वो हो चुकी, जो कोताहियां हो चुकी वो हो चुकी। आइए अपनी जिंदगी को मुनव्वर कीजिए। एक वाकया अगर आप सुनेंगे तो बड़ी तेजी से आपको बात समझ में आ जाएगी। वाकया ये है कि एक मर्तबा एक जज ने जो है एक लड़के को, एक डाकू को जो है फांसी की सजा सुनाई।
پھانسی کی جب سزا سنائی تو سزا سنانے کے بعد جب اس کو پیش کیا گیا پھانسی کے پھندے کے قریب ہے اور جج صاحب بھی ہیں، امام وہ لڑکا اور وہ ڈاکو سامنے ہے، آخری خواہش پوچھی جاتی ہے نا، اس سے آخری خواہش پوچھی گئی تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میری آخری خواہش کچھ بھی نہیں ہے، واقعے کو ذرا غور سے سنیے، بات اور حقیقت اور یہ سماج اور یہ معاشرے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ آخری خواہش جب پوچھی گئی تو اس ڈاکو نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے اپنی اماں سے ملاقات کرنا ہے اور اپنی اماں کے کان میں کچھ باتیں کرنی ہے۔ بلایا گیا، جب اس کی ماں آتی ہے تو وہ لڑکا اس کا بیٹا اپنی ماں کے کان میں اپنے دانت اور منہ کو سٹاتا ہے اور کان کو اتنا زور سے دباتا ہے کہ کان کو باہر کھینچ لیتا ہے، زخمی کر دیتا ہے۔ جج صاحب سامنے ہے، جیلر سب ہے، وہ سوال کرتے ہیں ارے تم پھانسی کے پھندے پر چڑھنے والے ہو، جرم پہ جرم کر دیے، بتاؤ تم آخری خواہش معلوم کرنے آئے تھے اور یہاں تم نے اپنی امی کے کان کو نوچ لیا، کان کو زخمی کر دیا، تم تو جرم پہ جرم کر دیے۔ اس بچے نے اور اس ڈاکو نے کہا کہ جی جج صاحب آج اس وقت جس مقام تک ہم پہنچے ہیں اور جس بنا پر ہم کو پھانسی پہ چڑھنا ہے اس کا اصل حقدار میری ماں، ہم اس کا حقدار نہیں ہے، میری ماں ہے۔ جج صاحب نے کہا تمہاری ماں کیسے ہے؟ چوری تو تم نے کیا ہے، ڈکیتی تو تم نے کیا ہے، پھانسی پہ تم کو چڑھنا چاہیے، تمہاری ماں کیسے ہے؟ اس بچے نے اور اس ڈاکو نے کہا میری ماں ہے وہ یہ کہ جج صاحب جب فلاں کی دکان سے میں فلاں دن انڈا چھڑا کے لایا تھا، میری ماں نے اس انڈے کو تاوے میں تل کے کھانا کھلایا تھا، جب اس کے بعد میں دوسرے کے کھیت سے آلو چھڑا کر کے لایا تھا، میری ماں نے یہ نہیں پوچھا آلو کہاں سے لائے ہو، اماں نے فوراً بھجیا اور سبزی بنا کر کے کھلایا، ابا بھی کھائے ہم بھی کھائے، اماں نے نہیں روکا، اماں نے نہیں روکا۔ جج صاحب اگر میری ماں پڑھی لکھی ہوتی، اگر میری ماں نادان نہیں ہوتی، اگر میری ماں کی زندگی میں قرآن ہوتا، حدیث ہوتی، جائز ناجائز کو سمجھتی اور چوری کا مال کھانا چاہیے یا نہیں چاہیے، اگر میری ماں جانتی تو جج صاحب جس دن میں انڈا چرا کر کے لایا تھا ہماری ماں تو تماچا لگاتی اور کہتی کہ چوری کا مال تمہارے لیے کھانا صحیح نہیں ہے، میں اس کو ہانڈی میں نہیں چڑھنے دوں گی۔ جب میں آلو چرا کر کے لایا تھا تو میری اماں اس کی بھجیا نہیں بناتی اور مجھ کو مارتی سمجھاتی۔ جج صاحب میں دھیرے دھیرے، اماں نے نہیں روکا، ماں نے منع نہیں کیا، میں دھیرے دھیرے چوری کرتے کرتے چڑی بن گیا، اس کے اندر پھر ڈاکو بنا۔ واقعہ یوں ہوا کہ میرے ہاتھ میں پھر بندوق اور پستول آ گئے اور واقعہ یہ ہے کہ آج میں اس مقام جی سماج کے اندر یہ رونا، معاشرے کا آج یہ حال ہے، معاشرے کے اندر یہ خرابی نہیں ہے کہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں، یہ خرابی اور یہ اصل مسئلہ نہیں ہے کہ شادی میں لوگ جہیز پہ جہیز لے رہے ہیں، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ موٹر سائیکل لیا جا رہا ہے بارات میں اور شادی میں، مسئلہ اصل یہ نہیں ہے کہ خسی اور مرغا کھانے کی بارات میں پیشکش کی جا رہی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ میٹیریل جہاں سے تیار ہو کے آ رہا ہے، سماج کو یہ بچہ جہاں سے نکل کے آ رہا ہے، جس گود سے بچہ آ رہا ہے وہ گود سونی ہے، وہ گود اجڑ چکی ہے، وہ گود جاہل ہے۔ آج اس وقت ضرورت ہے ان ماؤں کی زندگی میں قرآن کو داخل کرنے کا، ان ماؤں کی زندگی میں حدیث کو داخل کرنے کا، ان ماؤں کی زندگی میں جائز اور ناجائز کی تمیزات کو داخل کرنے کا، تب جا کر کے علاقہ سنورے گا، معاشرہ سنورے گا۔ سب سے کمی اور سب سے بڑی ضرورت اسی کی ہے، اس لیے میری ماں، میری بہنوں، میری بیویوں، آپ لوگ اور آپ سب یہ ساری کی ساری باتیں سن کر کے بس ایک پیغام، جتنی بھی بہو ہیں اور جتنی بھی مائیں ہیں اور جتنی بھی بیٹیاں ہیں، بس آج کے اس جلسے سے ایک پیغام لے جائیں کہ جو غلطیاں ہو چکی وہ ہو چکی، جو کوتاہیاں ہو چکی وہ ہو چکی، جو غلط کام کر چکے وہ کر چکے، ان سے توبہ کریں اور آج یہ بس ایک
واقعہ سے اپنی زندگی کے ستارے کو منور کیجئے. وہی چراغ جو برسوں پہلے ہم نے بجھا دیے تھے, اسی چراغ کو اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد جلائیے اور روشن کیجئے. وہی چراغ چلے گا تو معاشرہ سنورے گا, علاقہ سنورے گا. وہ چراغ بجھ چکا ہے, وہ چراغوں کو بجھا دیا گیا ہے. او میری ماں, میری بیٹیوں, میری بہنوں, وہی چراغ کو جلائیے اور اپنی زندگی کے ستارے کو, اس واقعے کو سن کر اپنے کلیجے کو چوڑا کیجئے اور واقعے سے سبق حاصل کیجئے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت کریں گے, پڑھانے کا انتظام صحیح کریں گے اور سلیقہ اور طریقہ سکھائیں گے. واقعہ بڑا آسان ہے, آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا, بڑا مشہور زمانہ واقعہ ہے. دل تڑپ جائے گا, دل مچل جائے گا, بس کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے اور سمجھئے گا. آنکھ سے آنسو آئے گا اور آپ کا دل اندر سے کپ کپی طاری ہو جائے گا کہ وہی ضرورت ہے, وہی چیز ہے. آج معاشرے کو واقعہ یہ ہے کہ دلی کی سرزمین کا ہے, زیادہ پرانا واقعہ تو ہے لیکن بس دلی کی سرزمین کا واقعہ ہے. دلی کی سرزمین کو کوئی نہیں جانتا اور سب جانتے ہیں, سب لوگ گئے بھی ہوں گے. اور جو لوگ دلی جاتے ہیں, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا بیٹی ہو یا بہو ہو, جب دلی جانا ہوتا ہے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے تعمیر کیے ہوئے عمارات کو دیکھیں. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ذرا جامع مسجد کو دیکھا جائے. ان کی خواہش ہوتی ہے ذرا قطب مینار کو دیکھا جائے. ان کی خواہش ہوتی ہے اور بھی بنے ہوئے ہمارے بزرگ اور اکابر اور آباء و اجداد کی عمارت کو دیکھا جائے. بتائیے یہ خواہش نہیں ہوتی ہے؟ خواہش ہوتی ہے. ارے ہم نے بھی دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے, جو مائیں گئی ہوں گی, جو بیٹیاں گئی ہوں گی, جو بہویں گئی ہوں گی, وہ سب دیکھی ہوں گی. سب کی خواہشات ہوتی ہے. واقعہ یہ ہے کہ آپ نے قطب مینار کو دیکھا ہوگا, قطب مینار کی بلندی کو دیکھا ہوگا, قطب مینار کے چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھا ہوگا, لیکن اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اگر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو اسی قطب مینار کے نیچے لیٹے ہوئے مرد مجاہد کو نہیں دیکھا ہوگا, اور اس مرد مجاہد کے مزار کو نہیں دیکھا ہوگا, وہاں کے بھیڑ بھڑکے کو دیکھا ہوگا, وہاں کی لمبائی اور چوڑائی کو دیکھا ہوگا, وہاں کے لوگوں کے چہرے کو دیکھا ہوگا, وہاں کے لگے میلے اور ٹھیلے اور بازارات کو دیکھا ہوگا, لیکن نہیں دیکھا ہوگا تو وہی قطب مینار کے نیچے ایک مرد مجاہد کے مزار اور قبر کو نہیں دیکھا ہوگا. بس وہی مرد مجاہد جسے دنیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے نام سے, وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, اللہ اکبر اللہ اکبر, جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے والد صاحب پیٹ کے اندر ہی تھے. جب قطب الدین اسی کے نام کی طرف وہ قطب مینار ہے, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, اسی کے نام سے قطب مینار منصوب ہے. اور قطب مینار کے بغل میں انہی کے قبر آج بھی ہے. آپ اگر جائیں گے تو دیکھیں گے اور اس واقعے کو اپنی جھولی میں اور اپنے دل میں بسا کر کے جائیے. اگر یہاں سے نہیں تو وہاں سے سبق ضرور حاصل کیجئے گا. واقعہ یہ ہے کہ جب وہ پیٹ میں تھے تو ان کے ابا نے اپنی بیوی سے کہا تھا, میری بیوی میں رہوں یا نہ رہوں, ہونے والے بچے کو تم حافظ قرآن بنا, حافظ قرآن بنا, وصیت کرتے گئے. جب وہ پیدا ہوئے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, تو ان کے ابا وفات پا چکے تھے, وصال پا چکے تھے. اس کی اماں کے بات میں یہ ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کے ابا کی تو یہ وصیت تھی کہ ان کو حافظ قرآن بنانا ہے. وہ مدرسے کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئی. جب وہ بچہ کچھ بڑا ہوا تو مدرسے کو تلاش کرنے کے لیے نکلی. اسی دلی کی سرزمین پر ایک مسجد میں گئی اور مکتب میں جانے کے بعد اس کی اماں پردے کے اندر ہے, بچے کو بٹھایا امام صاحب کے قریب اور اس کی اماں نے کہا, امام صاحب یہ میرا لڑکا قطب الدین ہے, اس
کے باپ نے وصیت کر کے دیے کہ میرے لڑکے کو حافظ قرآن بنانا ہے، میں اسی وصیت کو پوری کرنے کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ آپ اس بچے کو حافظ قرآن بنا دیجئے اور اس بچے کا داخلہ اپنے مدرسے میں لے لیجئے۔ خواجہ قطب الدین کو بٹھایا گیا، امام صاحب نے ان سے کہا کہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں، جب اعوذ باللہ اور بسم اللہ تو رٹایا گیا اور پڑھایا گیا۔ آپ معلومات کیجئے، وہ بچہ، وہ چھوٹا سا بچہ بسم اللہ کے بعد پڑھتے پڑھتے 15 پارے پڑھ ڈالے اور 15 پارے کے قریب جب پہنچے اور جب ٹھہر گئے تو امام صاحب غصے سے کھڑے ہو گئے اور پورے جذبات میں آ گئے اور اس خاتون سے کہا کہ اے خاتون، تم مجھے یہاں ذلیل کر رہی ہو، بدنام کرنے آئی ہو، میرا مذاق بنا رہی ہو۔ یہ بچہ 15 پارے کا حافظ قرآن ہے اور تم یہ کہہ رہی ہو کہ اس کو حافظ بنانا ہے، اس کو حافظ قرآن بنا دیجئے۔ یہ بچہ تو 15 پارے کا حفظ کر چکا ہے، میرا مذاق کرنے کے لیے آئی ہے، تم مجھے ذلیل کر رہی ہے یہاں۔ وہ عورت برقعے کے نیچے ساروں قطار رو رہی ہے۔ رونے اور آنسو پر جب قبضہ پانے کے بعد اس عورت نے اسی روتے ہوئے لہجے میں کلیجے پر ہاتھ رکھے، او میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، فیصلہ کیجئے۔ وہ ماں برقعے کے نیچے سے امام صاحب سے عرض کر رہی ہے، امام صاحب مجھے نہیں معلوم کہ یہ بچہ 15 پارے کا حفظ کہاں کیا ہے۔ یہ بچہ آج سے پہلے نہ کوئی مدرسہ گیا نہ کوئی مسجد گیا ہے، یہ بچہ کہیں نہیں پڑھا ہے۔ امام صاحب مجھے خبر نہیں ہے، لیکن امام صاحب ایک بات ضرور ہے کہ جب تک یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا اور میں خود 15 پارے کا حافظہ قرآن ہوں، اور جب تک میرے پیٹ میں یہ بچہ تھا میں ہر مستقل ہر کام کو کرتے وقت میں قرآن پڑھا کرتی تھی، جھاڑو لگاتی قرآن پڑھتی، جب یہ بچہ پیدا ہو گیا تو قرآن پڑھتی، دودھ پلاتی، کھانا بناتی، دودھ پلاتی، چھاتی سے لگاتی، قرآن پڑھتی، گھر کے ہر وہ کام جو میں کیا کرتی تھی قرآن پڑھنے کے عالم میں کیا کرتی تھی، اور میں خود 15 پارے کا حافظ ہوں۔ امام صاحب ہو سکتا ہے وہی نور جو میرے سینے کے اندر ہے اللہ نے میرے پیٹ کے اندر اس بچے کے اندر منتقل کر دیا ہو۔ امام صاحب تڑپ اور کہا کہ بس یہی وہ نور ہے جو تیرے اندر ہے، بس یہی نور اس بچے کے اندر منتقل ہوا۔ اس لیے اسٹیج سے بس ایک پیغام کہ او میری ماں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، اپنی جھولی کو بھریے، اپنی جھولی کو پر کیجئے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اور ماشاءاللہ آپ کے گاؤں میں 2 مسجد ہیں، 2 مدرسے ہیں، یہ رونق ہے، یہ چراغ ہے، یہ در و دیوار کو آپ کم نہیں سمجھیے، یہ آپ کے بچے کے مستقبل کو سنوارنے کا زینہ اور سیڑھی ہے اور انجن ہے۔ آپ کے گاؤں کے دونوں امام صاحب ماشاءاللہ ہر اعتبار سے لائق ہیں، فائق ہیں۔ ارے آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ لوگوں کے پیشانی کو چومنے کا دل کرتا ہے، آپ کو ایسا امام اللہ نے نوازا ہے، دونوں مسجد کے امام کو اللہ نے ہر اعتبار سے نوازا ہے۔ وہ ماشاءاللہ متحرک اور فعال قسم کے دونوں صاحب ہیں، لائق بھی ہیں، فائق بھی ہیں، ذی صلاحیت بھی ہے، بس ان کو راستہ دیتے رہیے، راستہ ہموار کیجئے اور دونوں سے کام لیتے رہیے، اور اس مسجد کو بھی سمجھیے، اور یہ نئی مسجد جس کی بنیاد ڈالی گئی ہے اس کو بھی سمجھیے، امام صاحب کو بھی سمجھیے، یہ آج بہت ضروری چیز ہے۔ خدا کی قسم آج یہ مسجد، یہ مدرسے، ان مدرسوں سے آج رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اگر آپ نے ان مدرسوں کو نہیں سنبھالا تو تاریخ میں ہمارے جو پیڑھی کے بچے ہیں اور آئندہ اور مستقبل کے
ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों को ईमान समझाना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। ये बच्चे मस्जिद नहीं समझेंगे, ये बच्चों के जहन में मदरसे तक का नाम नहीं होगा। इसको रोशन कीजिए और इस मस्जिद को देखिए, और दोनों इमाम साहब, दोनों इलाके के लोग मिल्लत के साथ, जुड़ के साथ, हिम्मत के साथ, मोहब्बत के साथ कोई भी काम कीजिए, एकजुट होकर के हिम्मत के साथ दोनों इलाका रोशन होते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। और ये मैं समझता हूँ और ये बात मैं कह सकता हूँ कि आपका ये छोटा सा प्रोग्राम इंशाअल्लाह रास्ता मुस्तकबिल में हमवार कर रहा है। और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अगर इस मस्जिद को सही से चलाया और उस मदरसे को और उस मस्जिद को भी सही निजाम के साथ चलाया और दोनों इमाम साहब को आप लोगों ने मतलूबा फरमाइशात को पूरा किया, तो इंशाअल्लाह आज इस वक्त जितने स्टेज पर उलमाए कराम बैठे हुए हैं, इसी की मौजूदगी में इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में इसी सरजमीन पर जलसा दस्तार बंदी का भी इनेकाद होगा इंशाअल्लाह। बस हिम्मत बांधिए, मेहनत कीजिए, एकजुट होकर के मोहब्बत के साथ। थोड़ी दिन की जिंदगी है, कमी सब में रहती है, इलाके में होते लोग रहते हैं, कमी कौन के अंदर नहीं है। कोई शख्स ऐसा होता है जिसमें हल्की फुल्की कमी रहती है, दरगुजर कीजिए। आप लोगों ने उसका नाम नहीं सुना, वो हिंदुओं को बीच में जो है बड़े भगवान के नाम से जाने जाते हैं, कबीर दास का नाम आपने सुना होगा। अगर वक्त मिलता तो उनकी भी बहुत सारी बातें सुनाता, लेकिन क्या किया जाए, बहुत सारे लोग बैठे हैं। कबीर दास ने कहा, बहुत पुराने लोग हैं, बहुत उनके नजदीक बड़े भगवान के नाम से जाने जाते हैं। उनका एक जुमला है कि कबीरा खड़े बाजार में सबके खोजे ऐब, कबीरा खड़े बाजार में सबके खोजे ऐब, कोई न मिली ऐब जो अपन दिल देखे, कबीरा कोई से बुरा न कोई। कबीरा के कहने का मतलब यह है कि कबीरा जब खड़े बाजार में एक दिन सबकी ऐब तलाशने के लिए निकला कि किसके अंदर क्या बुराई है, किसमें क्या कमी है, कबीरा आखिर में कहता है जब अपने दिल को देखा तो पता चला हमसे बुरा कोई नहीं है। इसलिए बस कबीर दास के इस बात को समझिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। अरे औरों को शीतल करें, खुद भी शीतल होए। मोहब्बत की बात बोलिए, मोहब्बत के साथ रहिए, खुद भी दिल को ठंडा कीजिए। औरों को शीतल करें, खुद भी शीतल होए, अपने भी ठंडा होइए, दूसरों को भी ठंडा पहुंचाइए, मोहब्बत के साथ रहिए। बस एक मिसाल मोहब्बत के आप लोगों के बीच में देकर के बात को खत्म कर दूंगा। एक मिसाल, इससे ज्यादा और कोई मिसाल नहीं हो सकता है। मिसाल इधर उधर के नहीं, मिसाल इधर और वाकयात नहीं, बल्कि वही सरजमीन, वही मोहब्बत के सरजमीन, वही मोहम्मद रसूलुल्लाह की पाक सरजमीन का है, वो मदीना मुनव्वरा का मिसाल है। वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात और जिंदगी के अंदर पेश होने वाले वाकयात हैं। वाह रे ज़माना क्या था, ओ मोहम्मद की मानने वालों, ओ मोहम्मदी, ओ मोहम्मदी, ओ मोहम्मद, ओ वो कुरान पढ़ने वालों, जरा कलेजे पर हाथ रखिए और मोहब्बत के नमूने को लेकर के जाइए। और जो गलतियां हो चुकी सीने को सीने से मिला लीजिए और दिल को दिल से मिला लीजिए। दोनों इलाके को एक जोड़ दीजिए और जो काम भी हो दोनों इलाका कीजिए, दोनों मोहल्ला कीजिए। ये बहुत बड़ी नेमत है। वाकया यूं है, एक मर्तबा का वाकया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, मस्जिद नबवी है, एक सहाबी दौड़े दौड़े आते हैं। वाह, एक सहाबी दौड़े दौड़े आते हैं। जरा वाकये को ज़हन से सुनिएगा, बात पूरी समझ में आ जाएगी और मोहब्बत क्या चीज है ये बात समझ में आ जाएगी। वो सहाबी दौड़े दौड़े आते हैं, हुजूर के पास बैठ जाते हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरा एक चचा साथ भाई है जो कल जंग में गया था और या रसूल अल्लाह शाम होने को है, एक दिन गुजर गए, वो चचा साथ भाई अब तक लौट करके नहीं आए हैं। या रसूल अल्लाह, आप मुझे इजाजत दीजिए, एक कटोरा पानी लेकर के, हो सकता है कि पता नहीं वो किस आलम में हो, किस माहौल में हो, पता नहीं जख्म लगे होंगे, तीर लगे होंगे। या रसूल अल्लाह, पानी की आवाज होगी, मुझे इजाजत दीजिए, मैं मैदान जंग में जाऊं, एक कटोरा पानी लेकर के जाऊं और उस चचा साहब भाई को पिला दूं। या रसूल अल्लाह, हो सकता है कि पानी की जरूरत होगी। रसूल अल्लाह ने इजाजत दे दिया, जा सकते हो। वो सहाबी अपने चचा साहब भाई, सगा भाई नहीं है, अपना चचा साहब भाई है, कटोरा में पानी लिया और दौड़े दौड़े मैदान
मैदान जंग के करीब जब पहुंचे, मैदान जंग में जब पहुंच गए, लाशों के ढेर लगे हुए थे, सारे सहाबा पड़े हुए थे, किसी पर तीर के बौछार थे, कोई जख्मी था, कोई मर चुके थे। मैदान था वो मैदान जंग का मैदान, नबी के गली, वो मदीना और वो रसूल के वाक़ियात, अल्लाह अकबर, वो सहाबा के बिखरे पड़े लाश अपने कलेजे पर हाथ रखिए, वो क्या माहौल रहा होगा। वो सहाबी अपने चचा साहब भाई को हाथ में पानी का कटोरा लिए तलाश करते करते आवाज आई, जब वहां तक पहुंचा अपने भाई के पास पानी पानी की आवाज आ रही थी, पानी पानी की आवाज पुकार रहे थे। वो कटोरा, वो चचा साहब भाई, वो सहाबी अपने भाई के पास कटोरा को करीब किया, पानी भरा हुआ है, हो सकता है कि वो पानी पी करके आखिरी सांस ले सकता था और जिंदा रह जाता, लेकिन वो सहाबी जो ही उस कटोरे को मुंह के करीब ले जाता है, बगल में दूसरे सहाबी लेटे हुए हैं, पानी की आवाज आती है, वो सहाबी पानी नहीं पीते हैं और इशारा बगल में कर देते हैं, कटोरे में हाथ मारते हैं, वो पानी दूसरे सहाबी के पास लेकर जाते हैं। वो जब दूसरे सहाबी के पास जब पानी को लेकर पहुंचते हैं, हो सकता है पानी पी करके वो अपनी जान को बचा ले, वो सहाबी का मंजर है, अल्लाह अकबर। लेकिन जो ही कटोरे को करीब किया जाता है, पानी पीने के करीब है, लेकिन बगल से तीसरे की आवाज आती है, पानी पानी। वो सहाबी फौरन कटोरे पर हाथ मारते हैं और तीसरे तक पहुंचते हैं। जब तीसरे तक पहुंचते हैं तो उनका इंतकाल हो चुका होता है, वो शहीद हो चुके होते हैं। वो सहाबी जो पानी लिए हुए हैं फौरन पलटते हैं कि कम से कम दूसरे को पिला दे। जब दूसरे के पास पहुंचते हैं, जिनका भी इंतकाल हो चुका होता है, शहीद हो चुके होते हैं, जब तीसरे के पास पहुंचते हैं, उनका वो चचा साहब भाई भी शहीद हो चुका होता है। ओ मुसलमानों, ओ मस्सा फकीर टोला के लोगों, ओ मेरी माँ, ओ बेटियों, वो क्या जमाना था। आज ये रसूल की उम्मत ये मोहब्बत की भीख मांगे। अरे आप तो वो मुअज़्ज़ज़ हस्ती है कि आप तो जमाने में मोहब्बत को बांटने के लिए आए थे, मोहब्बत को बिखेरने आए थे। आपके कदम से, आपकी तारी से, आपकी टोपी से जब आप चलते तो इलाका मुनव्वर होता, इलाका रोशन होता, इलाका खुशबूदार होता। लेकिन आपने ये क्या ढोंग रचा रखा है। इसलिए मोहब्बत को तरजीह दिए, मोहब्बत को आम कीजिए और ये तय कीजिए और ये सोच के जाइए और आज अल्लाह के हुजूर में गलती माफ करके उठिए और इस पंडाल से नीचे बस एक पैगाम जो मेरी माँ के नाम, वो ये कि अपनी गोद को दुरुस्त करेंगे, अपने बच्चों को सही तरबियत देंगे। दूसरा पैगाम मोहब्बत का, मोहब्बत को आम कीजिए, मोहब्बत की जरूरत है। इस दाढ़ी से मोहब्बत की बू निकले, इस चेहरे से मोहब्बत की बू निकले, ये कुर्ता पैजामा और ये टोपी से और इलाके में मोहब्बत को दिखाइए। आज इस वक्त मोहब्बत की जरूरत है और दोनों इलाका मिल करके एक साथ काम कीजिए। अगर इंशाअल्लाह जिंदगी हयात रही और आप लोगों ने अगर रास्ते को हमवार किया और इस मकतब को भी चमकाया और उस मकतब को भी चमकाया, तो इंशाअल्लाह वही बात जो मैंने कहा, इन सारे असातिज़ा और उलमा के बीच में जलसे दस्तार बंदी भी इंशाअल्लाह कायम होगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, मुझे भी अमल की तौफीक दे। जिंदगी हयात रही तो आइंदा फिर मुलाकातें होंगी।